ہاں بھائی مسجد کی تعمیر بھی ہماری ابھی عید کے بعد کام شروع ہونے والا ہے، بڑھ چڑھ کے روکھڑا دیں اس میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم نے مسجد کو اگلے سال، ہمارا پورا پلان ہے کہ ہم کم سے کم 500 افراد کو مسجد میں اعتکاف کے لیے بٹھائیں. اوپر خواتین بڑی تعداد میں تراویح پڑھتی ہیں، بیان سننے آتی ہیں، کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی جو ہے کوئی پراپر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی. بھی بارش ہوئی ہے تو ہوا چلی ہے تو ایسا لگ رہا تھا شیٹیں اڑ جائیں گی. تو پراپر خواتین کے لیے جگہ ہو جہاں پھر درس و تدریس بھی ہو سکے، ان کو کوئی کورسز وغیرہ کروائے جا سکیں، ان کے لیے واش روم الگ ہو، کچن ہو. تبلیغ والے آتے ہیں ان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ان کے لیے روم بنانا ہے ہم نے، اس میں اٹیچ باتھ روم کے ساتھ. کوئی پراپر باہر سے بھی جماعتیں آتی ہیں، وہ ان کو تمیز کا کوئی جگہ تو ملے نا. ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوتے ہیں، گندا سا کچن ہے، واش روموں کا حال ایسا برا ہو چکا ہے، میں تو کبھی جاتا ہی نہیں. عرصہ ہو گیا میں مسجد کے واش روم میں نہیں گیا، پتہ نہیں اندر حالات کیا ہوں گے. تو سب ریپیئر ہوگی، مسجد بنے گی، کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، کچھ روکھڑا خرچ کرو. ہونا تو یہ چاہیے حاتم تائی بن جاؤ. کوئی جو مالدار آدمی بولے میں بنا دوں گا پوری مفتی صاحب، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صدقہ جاری ہے بھائی، اس سے بڑا صدقہ جاری ہے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے، جب تک عبادت ہوگی، نماز، اس میں اللہ کی درس ہوگا، ہمیشہ کے لیے ثواب، مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب. اس سے بڑا صدقہ جاریہ مسجد سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا. تو مسجد اور مسجد سے متصل درس گاہیں بنانی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ روکھڑا. ہمیں آ رہی بات؟ مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار چندہ مانگنا، مجھے ڈر لگتا ہے میں چندہ خور مولوی نہ. تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں مجھ سے نہیں منگوایا کرو چندہ. تو کہتے ہیں پیسے ہی نہیں آ رہے. میں نے کہا بھاڑ میں جائے، نہیں آئے گا نہیں بنائیں گے مسجد، جاؤ. تو لیکن یہ کہ یہ بے شرمی کی بات ہے کہ کام حق کا ہمارے پاس موقع ہے، اور ہم جو ہے وہ تیار بھی ہیں کام کرنے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں. اس کے علاوہ بھی ہم جو تعلیمی پروگرام میں کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے، اور مسجد کی حالت بھی بہت خستہ ہو. اس لیے بڑھ چڑھ کے تاجر لوگ اس میں تعاون کریں. جو تھوڑا تعاون کر سکتا ہے تھوڑا کرے، جو زیادہ تعاون کر سکتے ہیں زیادہ. اور ہم یہ جو مسجد بنوا رہے ہیں پروفیشنل لوگوں سے، یہ دیسی طریقے سے نہیں ہے. انتہائی فیئر، 1 روپے بھی انشاءاللہ کسی کا دائیں بائیں نہیں ہوگا، کیونکہ پورا اکاؤنٹنگ کا نظام ہے جیسے پروفیشنل لوگ کرتے ہیں نا کام، بلڈنگیں بناتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ دیسی طریقے سے چندہ آ رہا ہے ادھر جیب میں جا رہا ہے، پھر وہ جس کی مرضی جتنا چاہے دے. نہ نہ، پورا ایک سسٹم ہے. اور کمپنی کو ہم نے ٹھیکہ دیا ہے، ٹھیکیداروں کو نہیں دیا، باقاعدہ کمپنی ہے جس کے انجینئرز نے آ کے زمین چیک کی ہے، اور پورے پراپر سول انجینئر ہوتے ہیں نا جو چیک کرتے ہیں کہ پلر اس قابل ہیں یا نہیں ہے، کتنا سریا ڈلے گا. پراپر پروفیشنل کام جیسے ہوتے ہیں، باہر ملکوں میں جیسے مسجدیں بنتی ہیں اس طرح سے مسجد بن رہی ہے، دیسی طریقے سے نہیں بن رہی ہے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ روکھڑا. قائد اعظم کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. قائد اعظم سے آپ لوگ کو محبت تو بہت زیادہ ہے، لیکن قائد اعظم کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا نا اللہ تعالیٰ. ہمارے اڑوس پڑوس کی مسجدیں کتنی اچھی ہیں، ہماری مسجد بیچاری مسکین مسجد ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس کے لیے چندہ کیا نہیں ہے. اس لیے اب میں اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم اس سے فارغ ہو جائیں، جان چھڑے. ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ادھر فانوس لگائیں، یہ لگائیں، وہ جو ٹھش پش چل رہا ہوتا ہے. بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہے، پھر کوئی اپنی مرضی سے آ کے لگا دے جو مرضی لگانا ہے. تو مسجد کو آگے تک لے کے جانا ہے، اوپر بھی جانی ہے مسجد، اور ادھر درسگاہیں بنیں گی، ادھر خواتین کا جو ہے سارا سیٹ اپ ادھر ہوگا، تہخانہ بھی ہوگا، کوئی کورس ہوتا ہے، کوئی بڑا بیان ہوتا ہے، بیسمنٹ بنے گی، پوری کھدائی ہوگی. ہے یہ سب غائب ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ پوری کھدائی ہوگی، یہاں پہ نیچے بیسمنٹ ہوگا. یہ سارے کام ہیں، کروڑوں روپے کا خرچہ ہے. بڑھ چڑھ کے اللہ عمل کی توفیق.